فراز دار پہ میسم پیام دیتے ہیں، فراز دار پہ میسم پیام دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ آفٹرنون لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے مکین مدینہ اور نجف چینل کے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ہم بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ نجف اشرف میں ہم موجود ہیں اور آج ہمارا اچانک سے ارادہ بن گیا کہ ہم لوگ اطراف کی زیارت کرتے ہیں، کوفہ کے اطراف کی زیارت کرتے ہیں۔ تو میں اور میری فیملی ہم لوگ نکلے ہیں اطراف کی زیارت کے لیے، اور ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ نجف سے کوفہ کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں راستے کے، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ کمپلیٹ زیارت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان سب کی ہسٹری میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی اور آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی، تاکہ میرے جو ویورز ہیں، مومنات ہیں، میرے جو بھائی ہیں، وہ سب مل کر زیارت کو کر سکیں مولا کے شہر کی، جہاں پر مولا حکومت کرتے رہے اور جس کے ممبر پر وہ بیٹھ کر کہتے تھے حیدر ہوں میں حیدر، کہتے تھے علی برسر ممبر حیدر ہوں میں حیدر۔ اس ممبر کی بھی آپ کو انشاءاللہ میں زیارت کرواؤں گی، تو آپ میرے چینل سے جڑے رہیے اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بسم اللہ کر کے اپنے ولاگ کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے نجف اشرف سے کوفہ کی جانب، اور ابھی ہم جا رہے ہیں جناب میثم تمار کی زیارت کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہی کی زیارت آتی ہے۔ تو وہ میں آپ کے ساتھ ان کی ایک ہسٹری بھی شیئر کروں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ یہاں پر دفن ہوئے، ان کے ساتھ ظلم کس نے کیا تھا، ان کو قتل کس نے کیا تھا، شہید کس نے کیا تھا، وہ سب انشاءاللہ میں آپ کو مختصراً مگر جامع طریقے سے اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ابھی ہم گزر رہے ہیں جو کوفہ کی طرف ایک فلائی اوور آتا ہے، اس کے اوپر سے 2 فلائی اوور آتے ہیں، اس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ بالکل نزدیک ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا، اتنا کم ڈسٹنس ہے کوفہ سے نجف کی طرف گاڑی میں، ماشاءاللہ بہت قریب ہے۔ اور کوفہ میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جو ہے یونیورسٹیز بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، مالز ہیں، مارکیٹس ہیں، تو اگر کسی نے شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہو، جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی اکثر پکنک وغیرہ منانی ہو تو ضرور اس جگہ پر جاتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کے ساتھ میں مناظر شیئر کر رہی ہوں کوفہ یونیورسٹی کی، یہ بہت یہاں پر بڑی یونیورسٹی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، یہ اس کا مین ڈور ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہ سامنے کوفہ یونیورسٹی، اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا جامعہ الکوفہ، عربی میں یونیورسٹی کو جامعہ بولا جاتا ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ جی ویورز، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جناب میثم تمار کے روضے پر، وہ دیکھیے سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ان کو دیکھیے اترتے جیسے گاڑی سے اترے سب سے پہلے جو ہے ان پر سلام کا جو ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے، السلام علیکم یا میثم تمار، ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور جیسے ہی اترے بالکل سڑک کے روڈ کے جو بالکل ساتھ ان کا روضہ ہے، ان کا جو ہے وہ قبر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میثم تمار کو میثم تمار کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے مولا سے، یعنی کہ ہمارے مولا جو ہیں ان سے بہت زیادہ یہ محبت کرتے تھے، ان کے ایک وفادار صحابی تھے، اور ان کا پورا نام میثم ابن یحییٰ تمار الاسدی ہے، اور یہ جو ہے ایران کے جو شہر ہے نہروان، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے، تو اجمی تھے، یہ کوفی یعنی عرب نہیں تھے، اور یہ کوفہ میں رہتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ امام کے ایک برگزیدہ صحابی ہیں، اور ان کی وجہ شہرت ایک یہ بھی ہے کہ یہ کھجوریں جو ہے وہ فروخت کرتے تھے اپنے زمانے میں، اور ایک مقام دار الرزق کے مقام پر یہ خربوزے بھی بیچا کرتے تھے، فروٹس بھی بیچتے تھے، لیکن مشہور یہ کھجوروں کے یعنی کہ وہ اس کا کاروبار کرتے تھے، تو اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ میثم تمار، یعنی تمار عربی میں کھجوروں کو کہا جاتا ہے، تو یہ کھجوریں بیچنے والا ان کو بولا جاتا تھا۔ اور انہوں نے جو ہے وہ مولا علی، مولا حسن اور مولا حسین تینوں اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، اور یہ ایران کے شہر نہروان کے رہنے والے تھے، اجمی تھے، تو چونکہ یہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے تو اسی قبیلے سے یہ منسوب ہو گئے تھے۔ جب مولا علی کو پتہ چلا تو انہوں نے اس عورت سے ان کو خرید کر آزاد کر دیا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سالم ہے، لیکن مولا علی نے کہا کہ تمہارے والدین نے جو تمہارا نام رکھا تھا آج سے تم وہی اپنا نام بتایا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام میثم ہے، تو مولا نے کہا کہ ہاں تمہارا نام میثم ہے، تو اپنے اسی نام سے اپنے اب جو ہے اپنا تعارف کروایا کرو۔ تب سے جو ہے وہ
اپنے آپ کو یہ میسم ہی بتایا کرتے تھے، میسم کے نام سے ہی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ سے یہ مولا کے بہت ایک عظیم اور بہترین صحابی ہیں، وفادار صحابی ہیں۔ انہی کو مولا نے بشارت دی تھی کہ اے میسم تمہیں ایک کھجور کے درخت کے ساتھ جو ہے وہ پھانسی دی جائے گی، یعنی کہ لٹکایا جائے گا۔ تو وہ جو ہے میسم تمار جو ہے وہ اسی درخت کو جو ہے وہ پانی دیتے تھے اور اپنے مولا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ مجھے اس درخت کے ساتھ پھانسی دی جائے گی، تو وہ اس درخت کی اتنی دیکھ بھال کرتے تھے کہ کب مجھے اس درخت کے ساتھ مولا کی محبت میں جو ہے وہ پھانسی دی جائے گی۔ بس اسی مقام پر مولا نے میسم سے کہا کہ ایک وقت میں ایک ایسا آئے گا کہ جس میں تم ایک بدکار عورت کا جو ہے وہ بیٹا تمہیں کہے گا کہ مجھ پر سب و شتم کرو، یعنی مجھے نعوذ باللہ برا بھلا کہو، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ تو میسم نے کہا کہ میں بالکل مولا ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر مولا نے کہا کہ تمہیں اس کی پاداش پہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے لیکن میں آپ پر سب و شتم کبھی نہیں کروں گا۔ تو مولا نے کہا پھر سن کے کہا کہ پس میسم تم ہمارے ساتھ جنت میں بالکل ہمارے ساتھ ہوگے۔ ابھی آپ سامنے ان کے روضے کے مناظر ہیں، یہ بالکل وہی میسم تمار ہے جو مولا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے ایک وفادار صحابی تھے اور برگزیدہ صحابی تھے۔ یہ ساتھ انہوں نے زائرین کے لیے جو ہے وہ موکب ٹائپ بنائے ہوئے ہیں، یہ ساتھ کولر لگائے ہوئے ہیں، گرمیوں میں یہ چلتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال ان کے اوپر کور ہے کیونکہ ابھی فی الحال اتنی گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے نجف میں۔ تو یہ دیکھیے ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور یہ دیکھیے دروازے پر سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا صاحب امیر المومنین، کے اے امیر المومنین کے دوست آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ماشاءاللہ یہ لقب، یہ نام ہی اتنا بہترین ہے جس کے ساتھ یہ جڑ جائے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ سے میسم تمار کا یہ خوبصورت روضہ، یہ زری اور مولا کے ساتھ وفا کرنے کا یہ کیا ہی اچھا اجر ہے کہ تا قیامت تک جو بھی کوفہ میں زیارت کے لیے آئے گا وہ میسم تمار کی زیارت ضرور کرے گا۔ اور ان کا جو یہ روضہ ہے یہ بالکل مسجد کوفہ کے قریب ہے اور ان کا گھر بھی جو ہے میسم تمار کا اسی ایریے میں تھا۔ کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کی دکان بھی جو تھی وہ اسی ایریے میں تھی، پاس ہی تھی، لیکن نشاندہی نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر اور دکان جو ہے وہ تاریخ میں پاس تھے، تو اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسی درخت کو پانی دیتے رہے جس درخت سے وہ کھجوریں جو ہے وہ توڑ کر سیل کرتے تھے، بیچتے تھے۔ اور ماشاءاللہ سے آج ان کا ایسا مقام ہے کہ مولا نے ان کو اپنا صاحب کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے۔ اور یہ دیکھیے قریب سے مناظر ماشاءاللہ سے ان کی زری کے، یہاں پر دیکھیے امیر المومنین کا جو ہے وہ ایک فرمان لکھا ہوا ہے کہ اے انت معی فی درجتی یا میسم، کے اے میسم تو قیامت والے دن ہمارے ساتھ درجے میں ساتھ ہوگا۔ ماشاءاللہ دیکھیے مولا کا فرمان میسم کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں اتنا بہترین فرمان ہے۔ ہم میسم تمار کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر وفا کی مولا کے ساتھ اور اس درجے پر فائز ہوئے۔ ہم میسم تمار سے ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے، دعا کریں گے کہ وہ مولا کو ہمارا بھی سلام پہنچائیں، ان کو ہماری طرف سے بھی بہت زیادہ سلام پیش کریں اور ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو وسیلہ بنے، مولا امیر کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، کہ کاش ہمیں بھی ایسا نصیب حاصل ہو، ہمیں بھی ایسا مقام حاصل ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ میسم جیسا مقام ہمیں بھی انشاءاللہ حاصل ہو۔ اور یہ دیکھیے یہ عورتوں والی سائڈ کے یہ مناظر ہیں اور یہ دروازہ ہے ان کی زری کا، اندر جانے کے لیے جو خدام ہوں گے وہ جب صفائی وغیرہ کرتے ہوں گے، یہ وہ دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ سے کس قدر یہ چاندی اور ذہب میں بنا ہوا یہ ان کی زری ہے، خوبصورت ماشاءاللہ سے۔ اور آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ میسم تمار کو جو ہے وہ اسی کھجور کے درخت کے ساتھ جب پھانسی دی گئی تھی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے بشارت یا یہ پیش گوئی جو ہے وہ مولا امیر نے پہلے سے کر دی تھی، تو وہ اس قدر نفرت کرتا تھا وہ امیر المومنین سے کہ اس نے کہا کہ میں ان کے فرمان کو جھوٹا ثابت کروں گا، تو میں ان کی زبان کو نہیں کاٹوں گا، ان کو میں خالی سولی پر لٹکاؤں گا۔ تو میسم تمار کو اس نے اسی طرح سولی پر لٹکا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میسم تمار جو ہے وہ اسی حالت میں مولا کے جو ہے وہ فضائل پڑھتے رہے، اس قدر وہ فضائل جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے تھے کہ جو بھی آتا تھا وہ سننے پر مجبور ہوتا تھا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ مجھے مجبوراً اس کی زبان کاٹنی پڑے گی، تو تب میسم تمار نے اس سے کہا
उस मलून से कहा कि देखा कि मेरे मौला ने जो कहा था वो फरमान कभी झूठा साबित हो ही नहीं सकता। मेरे मौला ने कहा था कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में सूली पर लटकाया जाएगा और मिसम तुम्हारी ज़ुबान को काटा जाएगा। तो ये मौला से वफ़ा का जो है वो सिला है, और क्या ही बेहतर सिला है। फराज़ेदार से मिसम बयां देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़बां देते हैं। सफ़े बनाओ मुहिब्बों के दार से मिसम, सफ़े बनाओ मुहिब्बों के दार से मिसम, नमाज इश्क़ अली की अज़ां देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मिसम तम्मार का ये रोज़ा, ये खूबसूरत ज़री आपकी आंखों के सामने मैं आपको ज़ियारत करवा रही हूँ। आप भी साथ साथ ज़ियारत करिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और माशाल्लाह से मौला की जो है विलायत का, हम खुदा का, अपने पेरेंट्स का लाजमी शुक्रिया अदा भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि उन्हीं अपने वालिदैन की वजह से हमारे दिलों में ये मौला की मोहब्बत की गरमाइश आई है। मौला की हमें जो विलायत मिली है ये मौला का भी एहसान है, हमारे पेरेंट्स का एहसान है कि उन्होंने हमें मौला की मोहब्बत सिखाई। और उनके दुश्मनों से हमें नफ़रत है, हम उन पर लानत बेशुमार करते हैं, दिन रात करते हैं। और माशाल्लाह से आपको पता है कि ये जो मिसम तमार है ये दूर अंदेश थे, ये बहुत ज़्यादा पेश गोई कर लेते थे। और ये भी पता होगा आपको कि मुख्तार के साथ इनको भी कैद किया गया था, और इन्होंने भी मुख्तार को जो है वो कहा था कि अनकरीब तुम मुंतकिम करबला बनोगे, और इसी जो हाकिम कूफा था इसके मुंह पर तुम लात मारोगे। ये बेहतरीन जो है मूवी के सीन है, मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। मिसम तमार का किरदार आपने ख़ुद उस मूवी में मुलाहज़ा किया होगा किस कदर ये मौला से मोहब्बत करते थे। हमें भी अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत अता कर। और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कूफा की जानिब, तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे ज़रूर इन व्लॉग्स को मिस ना कीजिएगा। मैं इसी तरह इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाती रहूँगी, और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ज़ियारत करने का आपका जो है वो लुत्फ़ दुबाला हो रहा होगा। माशाल्लाह इन पाक मकामात को देखकर आपकी रूह मुतहर हो रही होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी खूबसूरत शेर के साथ। आपसे इजाज़त चाहूँगी कि मीसम फराज़ेदार से ऐलान कर गया, हक़ कहने से जो डर गया समझो वो मर गया। इस बेहतरीन शेर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।